السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو دادی اماں کے قدیم گھریلو نسخوں کے بارے میں ہے، جو کہ ہر دور میں ہی قابل اعتبار اور مؤثر رہے ہیں۔ بلا شبہ دور جدید کی ترقی، خاص طور پر میڈیکل سائنس نے جہاں انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں بہت سی بیماریوں نے بھی جنم لیا ہے۔ نت نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جس سے انسان پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ایک بیماری کا علاج کرتے کرتے ادویات کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے دوسری بیماری جنم لے لیتی ہے، پھر ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری۔ اس طرح بیماریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ادویات تو زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ دور جدید کی اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے انسانی جسم کی قوت مدافعت کم ہو کر بیماریاں زور پکڑ رہی ہیں، لہٰذا بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں پرانے گھریلو ٹوٹکوں کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس طرح سائیڈ افیکٹ کا خطرہ بھی نہیں رہتا۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک قدرتی علاج کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن کسی بھی گھریلو ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہونا ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی ہی کچھ بیماریوں کے قدرتی علاج شیئر کروں گی۔ خراب گلے کا علاج۔ نمک صرف کھانوں کو مزیدار ہی نہیں بناتا، بلکہ اس کے اور بھی مفید استعمالات ہیں۔ خراب گلا ہونے کی صورت میں نمک ملے پانی سے غرارے کرنے سے گلے کی درد اور خراش میں فوری سکون ملتا ہے، لیکن اس کے لیے پانی میں نمک کی مناسب مقدار شامل کریں۔ جیسے 8 اونس نیم گرم پانی کے لیے 1 چائے کا چمچ نمک استعمال کریں، اور غرارے کرتے ہوئے یہ پانی گلے کے اندر نہیں اترنا چاہیے۔ گرمی کا موسم ہے، اس موسم میں اکثر لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی سوجن ہو جاتی ہے۔ مختلف طبی تحقیقات کے مطابق چائے جسم کے اندرونی اور بیرونی بہت سے مسائل کا حل ہے، جن میں سے ایک آنکھوں کی سوجن بھی ہے۔ چائے میں موجود کیفین خون کی نالیوں کی بندش کو روکنے میں مددگار ہے، اور یہی چیز سوجی اور تھکاوٹ کا شکار آنکھوں کے لیے قدرتی علاج کا باعث بنتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کے علاج کے لیے ایک ٹی بیگ کو پانی میں بھگو کر نچوڑیں اور اسے فریج میں رکھ دیں۔ بعد میں اس ٹی بیگ کو سوجی ہوئی آنکھوں پر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں۔ اس عمل سے فوری طور پر آرام محسوس ہوگا۔ جلدی بیماریاں۔ اگر آپ خارش اور خشک جلد سمیت جلدی بیماریوں کا شکار ہیں تو اس مقصد کے لیے جو کا استعمال کریں۔ اس مقصد کے لیے جو کو پانی میں ملائیں اور اس سے نہائیں۔ جو کے اندر قدرت نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس سے جلدی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صدیوں پہلے جلدی بیماریوں کے علاج کے لیے پانی میں پسی ہوئی جو کو ملا کر نہانا معمول کی بات تھی۔ اور آج کی میڈیکل سائنس نے بھی جلدی بیماریوں کے لیے جو کی افادیت کو ثابت کر دیا ہے۔ خشک اور خارش دار جلد کے لیے پسی ہوئی جو کو پانی میں ملا کر نہایا جائے تو اس سے جلد پر ایک جلدی بن جاتی ہے، جو بیماریوں کو دفع کرتی ہے، لیکن نہاتے ہوئے جسم کو زیادہ نہیں رگڑنا چاہیے۔ جی متلانا یا دل خراب ہونا۔ صدیوں سے ادرک کو بے پناہ افادیت کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جن میں سے ایک جی متلانا یا دل خراب ہونا بھی ہے۔ اگر معدے کی تکلیف ہو تو اس صورت میں 1 چمچ پانی لیں، اسے چولہے پر رکھیں، اس میں 1 چنے کی دال کے برابر گڑ اور اتنا ہی پسا ہوا ادرک اور تھوڑی سی اجوائن ڈال کر گرم کریں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے اور پی لیں، اس سے آپ معدے کی تکلیف کو بھول جائیں گے۔ کھانسی نہ صرف سردی کی بیماری ہے، بلکہ گرمی میں بھی اکثر لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے۔ شدید کھانسی کی وجہ سے اگر رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو شہد سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ کھانسی کی صورت میں شہد کا 1 چمچ چاٹ لینے سے بہتری ہو سکتی ہے، تاہم 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو شہد استعمال نہ کروایا جائے، یہ فائدے کی بجائے نقصان دے سکتا ہے۔ کھانسی کے علاوہ شہد کو زخموں پر مرہم کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والے اجزاء اینٹی سیپٹک کا کام کرتے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو جلے کے علاج کے لیے قدیم طریقہ علاج میں ایلو ویرا کو جلے کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ جلنے کی صورت میں ایلو ویرا جیل، جو بالکل فریش ہو، لگایا جائے۔ ایلو ویرا جیل میں وہ قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جلنے کی صورت میں درد اور سوزش سے آرام پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے لیے خالص ایلو ویرا جیل کا استعمال کیا جائے۔
جلے کا علاج کرنے کے لیے آپ نے اس کے علاوہ بھی گھریلو نسخے استعمال کیے ہوں گے، لیکن اس نسخے کا استعمال نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو ضرور آزما کر دیکھیں۔ زکام ہونے کی صورت میں دادی اماں کے یادگار ٹوٹکوں میں چکن سوپ بہترین قدرتی علاج ہے۔ یہ ایک پرانا گھریلو نسخہ ہے جس کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کی ہے۔ سوپ کی صورت میں بنے ہوئے چکن میں شامل خاص قدرتی اجزاء انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ چکن سوپ کے استعمال سے نہ صرف نزلہ زکام کے خلاف جسم میں قوت مدافعت آتی ہے، بلکہ آرام آنے کی صورت میں نیند بھی آتی ہے، جو کہ بیماری کی صورت میں نہایت مفید سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو ان ٹوٹکوں میں سے کون سا اچھا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں، اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بے حد شکریہ۔ آپ سب کا شکریہ۔